آپ کو مطلب صرف اور صرف خون ریزی قتل و غارت کے ذریعے ہی اپنی پالیٹکس کو آگے کرنا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہی حکومت اجازت دے گی، نہ ہی ابھی سوچو نکالنا چاہیے۔ میں عید پہ پیغام دے چکا ہوں کہ خدا کے واسطے پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے چلے۔ ٹھیک ہے، آپ حکومتوں پہ تنقید کریں، حکومتوں میں کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، پرفیکشن نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، ہم میں کمی کوتاہی ہوں گی، آپ اس پہ بالکل تنقید کریں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن آپ بالکل ایکسٹریم میں ایک جگہ اب مار دوں گا، کاٹ دوں گا اور جلا دوں گا، اس سیاست کو مہربانی کر کے اس ملک میں دفن کر دیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ پنجاب میں ضروری ہے تو کنال نکال سکتے ہیں۔ دیکھ، دو آپ نے سوال کیا، ایک آپ نے بانی پی ٹی آئی کا سوال کیا، تو اچھا نثار صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب 4 اپریل کو اہم اعلان کریں گے اس حوالے سے۔ اور دوسری بات کہ سندھ میں اس وقت بہت ہارڈ ایشو ہے کینالز کا، اور قوم پرست جماعتوں نے تمام سول سوسائٹی آباد گاؤں دھرنے دینے کا اعلان کیا ہے 6 تاریخ کو 14 تاریخ کو۔ تو یہ کس طرح سے آپ لوگ ہینڈل کریں گے؟ اور آپ لوگ جیسے ہی پیپلز پارٹی کی حکومت بہت ساری چیزیں ہینڈل کر رہی ہے، چھپا کے، کل بھی ایک انٹر ڈپارٹمنٹ پروونشنل ڈپارٹمنٹ کا لیٹر سامنے آیا جس میں جو ہے کینالز کی جو ہے واضح طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ لوگوں نے حمایت کی ہے، آپ لوگ چھپاتے ہیں۔ کون سا لیٹر ہے؟ لیٹر ہے انٹر ڈپارٹمنٹل کا، وہ میرے پاس انٹر ڈپارٹمنٹ، کون سا ڈپارٹمنٹ؟ انٹر ڈپارٹمنٹ اوکے، ان کا ایک لیٹر سامنے آیا جس میں وزیر اعلیٰ اور وزیر ایریگیشن کو جو ہے پتہ ہے اس معاملے کا کہ وہ اپروو کینال ہے، لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لائبل تھے۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں، پہلے بھائی کی بات جواب دے دوں، بانی پی ٹی آئی کی بات کی، بھائی ان کو بھی عید مبارک، بانی پی ٹی آئی کو بھی عید مبارک، اور میری دعا ہوگی کہ وہ جب بھی باہر نکلیں تو اب ایک مثبت سوچ کے ساتھ نکلیں، وہ بھی یہ کہ مار دوں گا، جلا دوں گا، جیل میں انڈا ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے، ان کو بھی سمجھ دے کہ سب سے پہلے اپنا وطن ہے، اپنا پاکستان ہے، کہ اپنے وطن کے خلاف اگر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف سب نے صحیح ہے نا، سب نے برے وقت دیکھے ہیں، اگر تکلیف خود کو ہو رہی ہے تو کوشش کریں اس تکلیف کو خود سہنے کی کوشش کریں، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے مخالفوں کے ساتھ لڑائی ہم سب یہ ختم ہونی چاہیے۔ آپ نے بھی کینال کی بات کی، آپ نے بھی کینال کی بات کی۔ کینال کے لیے بھائی یہ واضح یہ ہے کہ کوئی کینال اپروو نہیں ہوا ہے، آپ جو بھی لیٹر دکھا دیں، کینال اپروو کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں، یہ جو کبھی کبھی معصومانہ ہمارے دوست سوال کرتے ہیں، کینال اپروو کس نے کرنا ہے؟ کینال اپروو کرنے کے لیے ایک فورمز ہیں، اس فورمز کے علاوہ انڈیویجول کسی کی نہ کیپیسٹی ہے، نہ قانون، نہ آئین اجازت دیتا ہے۔ لیٹس سپوز میں ابھی 2-3 دن پہلے کسی ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھا تھا، کسی نے کہا کہ جی زمین الاٹ ہو گئی، میں اگر زمین کسی کو الاٹ ہو گئی، زمین آپ نے زمین لے لی، جب تک نقشہ اپروو نہیں ہوگا بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہو؟ نہیں کھڑی کر سکتے ہو۔ اگر زمین آپ نے کسی نے لے لی تو اس کے لیے نقشہ اپروو کرانے کے لیے آپ کو زمین چاہیے، پرمیشن چاہیے۔ اس پروجیکٹ کو ابھی تک اپروول نہیں ہوئی ہے، ہم اس کے یقینی طور پہ پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ بنیادی طور پر دریائے سندھ پہ کسی بھی قسم کے کینال کے خلاف تھے، خلاف ہیں، اور مرتے دم تک ہم اس کے خلاف رہیں گے۔ یہ بالکل ایک میں واضح بات بتا دوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اسی جگہ پہ کہہ چکا ہوں 50 میٹر دور آپ لوگوں کے سامنے کہ کینال نہیں بنیں گے، کینال نہیں بنیں گے، کینال نہیں بننے دیں گے۔ یہ آپ سب کے سامنے میں پہلے باتیں یہ کر چکا ہوں، میں دوبارہ بھی ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیں جی، اصولی بات ہے، اور کسی صوبے میں اگر کوئی کام ہوتا ہے ہمیں خوشی ہوگی، کسی بھی جگہ پہ آپ کوئی اور ٹیکنالوجی استعمال کرنے خوشی ہوگی۔ کینالوں پہ بھی اگر آپ نے اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں تو آپ پوری دنیا میں کلاؤڈ سیڈنگ ہو رہی ہے، آپ کلاؤڈ سیڈنگ کریں،
आर्टिफिशियल रेंस, अभी मोहसिन नकवी साहब जब पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पंजाब में ये बहुत कामयाब मॉडल्स के साथ उन्होंने आर्टिफिशियल रेंस किए हैं। क्लाउड सीड करके फिर क्लाउड बस्ट होते हैं, फिर उनको क्लाउड को इंजेक्ट किए जाते हैं, फिर क्लाउड सीडिंग होती है, फिर उसके साथ आर्टिफिशियल रेन की जा सकती है। महंगी टेक्नोलॉजी है, गूगल पे करेंगे अवेलेबल है, आप वो करें। लेकिन एक जगह जहाँ पे ऑलरेडी इस वक्त भी हम अभी जब सिंध में बैठे हैं 2025 में 50% पानी की शॉर्टेज इस वक्त भी मौजूद है। ऑलरेडी एक सूबे में शॉर्टेज मौजूद है और आपके ये ड्राउट्स आते रहते हैं। हमारे पास 10 साल में 1 या 2 दफ़ा फ्लड्स आते हैं, 8 साल जो है आपने उसी नॉर्मल इरिगेशन वाटर पे जो है उस पर गुजारा करना होता है। तो जाहिर है यहाँ पे खदशात हैं। मुल्क की तरक्की के खिलाफ कोई नहीं है, पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ कोई नहीं है। पाकिस्तान है तो हम हैं, मुल्क है तो हम हैं। हम सब पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान के एक एक इंच की तरक्की चाहते हैं। लेकिन मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मेरे सीधे हाथ को फ़ायदा हो रहा है किसी चीज़ से और मेरे उल्टे हाथ को नुकसान हो रहा है तो ये इनडायरेक्टली ये मेरा नुकसान है। कारोबार भी आप करते हैं, फिजिबिलिटीज़ बनाते हैं ना, फिजिबिलिटी तक बनाते हैं। आप कहते हैं यार ठीक है मैं कोई कारोबार शुरू करूँ, ये भी एक कारोबार ही है ना कि ठीक है आपने वहाँ पे जी वहाँ पे ज़मीन आबाद करने का बिजनेस है। लेकिन अगर मेरे ये पूरा मुल्क एक जिस्म है, एक बॉडी है पूरा मुल्क, अगर मैं कोई ऐसा नया काम करूँ जिससे मेरे बॉडी में एक हिस्से को फ़ायदा और एक हिस्से को नुकसान हो तो वो काम मुझे नहीं करना चाहिए। अगर मेरे सीधे हाथ को अच्छा कंफर्टेबल फील कर रहा और मेरे उल्टे हाथ में बहुत तकलीफ है तो मैं समझूंगा कि मुझे तकलीफ होगी, पूरी बॉडी को तकलीफ होगी ना। आपको इतनी भी खराश आती है, पूरी बॉडी को खराश आती है। तो ये मुल्क एक जिस्म है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्क में किसी भी हिस्से को कोई तकलीफ हो, तो इसलिए कैनालों पे बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है। कैनाल जो है मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब एज ए प्रेसिडेंट अपने ज्वाइंट सेशन में जो सबसे बड़े में बड़ा फोरम है प्रेसिडेंट का बात करने के लिए, ऑफिशियली तौर पर बात करने के लिए प्रेसिडेंट का सबसे बड़े में बड़ा जो एक फोरम है, उस पर उन्होंने कहा कि मैं इस कैनाल की हिमायत सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ना उनके पास अप्रूव करने का आईनी राइट है, ना उनको उसको रिजेक्ट करने का आईनी राइट है प्रेसिडेंट के पास। वो अपनी बिल्कुल क्लियर पॉलिसी दे चुके हैं। और बाद में जो प्रोपेगेंडाज किए जाते हैं ना, देखिए जी प्रोपेगेंडा ये किया जाता है जी उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने मिनट्स आ गया और फलाना हो गया। मुझे एक बताएं, हमारे मुल्क में कोई भी फाइल अगर इस्लामाबाद लेवल पे जाती होगी तो इस्लामाबाद लेवल पे जो फाइल जाती होगी वो कानून के जरिए जाती होगी ना। पाकिस्तान के आइन या कानून में कहीं एक मरतबा जगह पे दिखा दें कि जहाँ पे सदर पाकिस्तान के ये राइट्स हों या उनका आइनी तरीका हो कि सदर पाकिस्तान किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकता है या डिसअप्रूव कर सकता है ही नहीं। आप आज अगर आपने अभी हैदराबाद में हम बैठे हुए हैं, आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, आप सिविल हॉस्पिटल के एमएस के पास चले जाओ, मुझे बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव करके दो, कर सकता है वो? आप भेजोगे? जवाब देना, नहीं हो ही नहीं सकता ना। आप गलत दफ्तर से आप कर नहीं करते, आपके प्रोसेस दिए हुए हैं, आपने प्रोसेस के जरिए जाना है। रेलवे वाले को बोलो कि यार मुझे जो है एयर टिकट बना के दो, बना के नहीं बना दे सकता, उसका काम ही नहीं है ये। तो इसी तरीके से प्रेसिडेंट के ऑफिस का काम ही नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट का। ये तो बहुत बड़ी हमने बात कर दी कि कैनाल बनेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के ऑफिस की ये भी नहीं कि एक डिस्पेंसरी भी किसी को अप्रूव कर सके। आइन में उनका राइट ही नहीं है। तो जब आइन में राइट नहीं था, कहीं किसी ने कोई डिस्कस वहाँ कर लिया, लेकिन वहाँ पे आप फाइल भेज ही नहीं सकते, उसके मिनट्स भी नहीं आ सकते। मिनट्स आना और बड़ी वो चीज़ है कि एक चीज़ जब मेरा राइट है उसके मिनट्स कैसे आएंगे भाई? मैं आज बोल दूँ कि मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ और मेरे पास एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कि जी मैं यहाँ पे जो है हॉस्पिटल बनाऊंगा, फलानी जगह पे मैंने हॉस्पिटल अप्रूव कर दी। मैं कर ही नहीं सकता यार, मेरे दफ्तर में मिनट्स हो ही नहीं सकते। वो मिनट्स बनाने वाले को भी अकल होनी चाहिए कि भाई ये मेरे काम ही नहीं है, मेरे ऑफिस का काम ही नहीं है। तो यहाँ तक बात। 4 अप्रैल की आपने बात की, यस पीपुल्स पार्टी ये समझती है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये समझते हैं, और हम तो वादा कहते हैं कैनाल नहीं बनेंगे कि इस वक्त जो पब्लिक पल्स है उसमें हमें पब्लिक के साथ डेफिनेटली खड़ा होना है। इसीलिए हम एक चीज़ चाहते हैं, जो मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सबसे बड़े में बड़ी बात कर लूँ जो आप लोगों के लिए होगी, हम ये चाहते हैं, हम अपील करते हैं, हम अपने इस मुल्क में यूनिटी के लिए अपील करते हैं, अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से
کہ پرائم منسٹر صاحب آپ انٹروین کریں. آپ ہم سب کے بڑے ہیں, آپ اس وقت پرائم منسٹر کی کرسی پر ہیں, آپ انٹروین کریں پرائم منسٹر صاحب, اور آپ اعلان کریں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بالکل ختم کیا جاتا ہے, یہ پروجیکٹ جو ہے یہ نہیں بنے گا. ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب تک یہ پروسیجر سی سی آئی کی اور یہ سارے نہیں ویسے نہیں بن سکتے, کہ ہم کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آفیشیلی طور پر اگر اناؤنسمنٹ کر دیں گے تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہوں گے. ہم چاہتے بھی یہ, ہم چاہتے ہیں کہ ہم شکر گزار بھی ہوں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک پہ ایک بہت اچھا کام پرائم منسٹر صاحب کر لیں گے کہ وہ خود اعلان کریں. یہی بات چیف منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں, یہی بات ہم بھی شوز پہ کہہ چکے ہیں. آج پھر اس عید کے پرمسرت موقع پہ میں اپیل کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب, کہ آپ بڑے ہونے کا ثبوت دیں اور آپ اعلان کریں یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو یہ پروجیکٹ نہیں بنے گا, اس کو آپ بند کرتے ہیں. پروجیکٹ کے جتنی بھی ابھی کوئی جو کاغذوں میں بھی اگر کوئی موومنٹ ہے تو اس کو آپ بند کرتے ہیں, تاکہ لوگ اطمینان میں رہیں, اور جو ہے جو لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, جو لوگ اس کو بھی انکیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو بھی کوئی ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو سب کے لیے ایک کلیئر میسج ہو کہ جی پرائم منسٹر آف پاکستان نے اعلان کرے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اس میں ہم اس ملک کے لیے بہتری کے لیے یہ فیصلہ بھی کر لیں. تفقی اچھا, پہلے آپ کا امپورٹنٹ تھا بلوچستان والا, اس پہ بات کر لوں. دیکھیے جی, جہاں پہ آپ نے بات کی کہ جی ایکشن یا ڈائلاگ بلوچستان میں کہوں گا جی جو وہاں پہ سیاسی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے. جو لوگ رو کے کہنے پہ یا دشمن ممالک کے کہنے پہ یا افغانستان سے ٹریننگ لے کر اگر خودکش بمبار ہوگا تو اس سے تو آپ ڈائلاگ نہیں کرو گے نا. اگر خودکش بمبار سامنے کھڑا ہو اور ایک بندہ معصوم لوگوں کو مارتے ہوئے نظر آئے گا, اس کو تو ڈائلاگ نہیں کرو گے. اس کے ساتھ کیا کرو گے آپ؟ اسے وہی کرو گے جو سرکار کو کرنا چاہیے. تو جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹنے کی ضرورت ہے, جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹنے کی ضرورت ہے, جو سیاستدان ہیں ان سے ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں تو بالکل واضح بات ہے. جہاں تک آپ نے پیکا ایکٹ کی بات کی, پیکا ایکٹ پرسنلی میں بتاؤں پیپلز پارٹی ہمیشہ سے پیکا ایکٹ کی کبھی فیور میں نہیں رہی ہے, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جھوٹی من گھڑت فیبریکیٹڈ سٹوریز, جن سٹوریز سے لوگوں کے گھر تباہ ہو جائیں, جن سے لوگوں کی فیملیز کو امپیکٹ کریں, اور اپنے جو منہ میں آئے وہ خبر بن جائے یا میری خواہش سے اوپر خبر بن جائے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے ہم خلاف ہیں. تو اگر ایک شخص, چلے ٹھیک ہے وہ سیاستدان ہے یا صحافی ہے کوئی بھی ہے, اگر کوئی جھوٹی خبریں بیٹھ کے بنائے, جھوٹی سٹوریز بنائے, تو اس کو آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے اس کو. تو کوئی نہ کوئی قانون کے تحت ہی کرو گے. یہ تو نہیں کہ آپ اس کو اٹھا کے لے جاؤ 2 جوتے مارو نا, آپ کو کوئی قانون کے تحت ہی کارروائی کرو گے نا. کوئی بھی ایکٹ بنتا ہے تو اس میں آپ کے پاس یہ گنجائش ہے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ صحافیوں کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی لبرل رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے اور رہے گی. جتنی تنقید پیپلز پارٹی پہ ہوئی, پیپلز پارٹی کے خلاف کیمپینیں چلائی گئیں, سوچی سمجھی کیمپین آپ سب کو پتہ ہے چلتی رہیں ماضی میں, اور بہت ہی ہیوی قسم کی کیمپینیں پیپلز پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے چلاتی رہیں. پیپلز پارٹی نے کسی ایک صحافی کو بھی اریسٹ نہیں کیا. کوئی ایک صحافی پیپلز پارٹی کے دور پر اریسٹ ہوا مجھے پتا ہے. کسی ایک صحافی کو پیپلز پارٹی نے کبھی کسی انتقام کا نشانہ بنایا مجھے پتا ہے.
کس حد تک ہم لوگ نہیں گئے. لوگوں نے کیا کیا اسٹوریاں نہیں بنائی بیٹھ کر. لوگوں نے بیٹھ کر ہماری قیادت پہ مطلب ہر گری ہوئی حد تک بھی کچھ لوگوں نے بیٹھ کے کیمپیننگ کی, لیکن پیپلز پارٹی نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا اور بڑے فندہ بشی کا مظاہرہ کیا. لیکن اب ایک ظاہرہ اگر آپ ہر چیز کو آپ نے کہیں نہ کہیں تو اکاؤنٹیبل بنانا نا, میں تو ایسا کہہ رہا ہوں کہ ایز اے پیپلز پارٹی ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو تکلیف ہو, لیکن ہر شخص کی ذمہ داری ہے جرنلزم میں بھی کہ وہ بھی تھوڑا سوچ سمجھ کے اپنی سٹوریز کرے. ایسی سٹوریز جو صحیح خبر ہے اس کو بالکل آنا چاہیے, کون اس کو روکتا ہے, لیکن ایک خبر اگر کسی کا بنیاد ہی نہ ہو تو وہ آنا وہ میرے خیال سے مناسب ہے. ایک ذرا پہ اچھا میں اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ 1.5 سال ہو گیا ہے سی سی آئی کی میٹنگ کیوں نہیں بلا پائے. حکومت میں بے شک نہیں, لیکن کندا تو پیپلز پارٹی کا ہے, سپورٹو تو ہے نا آپ کو کتنا بھی. میری بات سن, جب 2024 کے الیکشن ہوئے تھے پیپلز پارٹی نے اوپن آفر کی تھی پی ٹی آئی کو بھی اور پی ایم ایل این کو کہ بھائی ہم دونوں سے بات کرنے کے تیار ہیں, حکومت جس نے بنانی ہے بنائے. پی ٹی آئی نے منع کر دیا, ہم نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کی, اور پی ایم ایل این کو سپورٹ اس لیے کی کہ پارلیمنٹ قائم رہ سکے. آج پارلیمنٹ ہے تو ہم بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں, آپ میری بات سن بھی رہے ہیں, اسمبلیاں ہیں تو آپ ہماری بات سن بھی رہے ہیں. کل کو جب یہ سسٹم ہی نہیں رہے گا تو کوئی کسی کی بات سنے گا بھی نہیں. دوسری بات, ہم اگر سپورٹ کریں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں حکومت کو, یا حکومت کو گن پوائنٹ پہ اپنے فیصلے منوائیں. یہی پارلیمنٹیرین کا اور ایک سیاستدان کا مہذب طریقہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل درست آپ نے کہی, میری بات کے لیے کہ ہمارے پاس حکومت ہمارے ووٹوں پہ کھڑی ہے لیکن پھر بھی ہم حکومت کو اپیل کر رہے ہیں. اگر حکومت ہمارے ووٹوں پہ کھڑی ہے تو ہم اپیل نہ کریں. آپ کا مقصد ہے کہ ہم ان کو الٹیمیٹمز دیں, اگر دھمکیاں دیں تو وہ ساری بالکل فائنل اسٹیجز ہوتی ہیں. بہتر طریقے اپیل کے سی سی آئی کے لیے میٹنگوں کے لیے چیف منسٹر صاحب کو 15 خط لکھ چکے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اب سی سی آئی کی میٹنگ بلائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے. پریس کانفرنسوں میں کہہ چکے ہیں, اپیلیں کر چکے ہیں, جب ملتے ہیں مختلف میٹنگ میں تب کہہ چکے ہیں خدا کے واسطے بلا لیں. تو یہی لیکن ڈیموکریسی کا طریقہ, مہذب ڈیموکریسی کا طریقہ یہی ہوتا ہے. مہذب ڈیموکریسی کا طریقہ نہیں کہ آستین اوپر کر کے بولے بلاتے ہو یا کل کو ہم یہ کر دیں. جو پہلے یہاں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے ڈرامے ہوتے تھے نا کہ بھائی یہ کر دو تو یہ ہو جائے گا, وہ کر دو تو وہ ہو جائے گا. یہی ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے. ہاں اچھا یہ اب میں پھر بتاؤں آپ کو مزے بات, ڈس انفارمیشن کہیں کہیں بہت چل جاتی ہے, اور وہ ڈس انفارمیشن کا شکار معذرت سے آپ لوگ بھی ہو گئے. سعید غنی صاحب اس میٹنگ میں گئے تھے, بقول ان کے سعید غنی صاحب, میں ورڈ بائی ورڈ بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ اس میٹنگ کے ایجنڈا پہ حیدرآباد سکر پروجیکٹ کا ایجنڈا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, تو ایجنڈا کبھی تھی. اب کچھ میڈیا چینلز نے یہ چلایا کہ ایکنک کی میٹنگ میں سکر حیدرآباد موٹر وے ریجیکٹ ہو گیا اور بھاول نگر کا جو ہے وہ منصوبہ اپروو ہو گیا. جب میں نے یہ خبر سنی تو سعید صاحب نے کہا کہ جی اس پہ ایجنڈا میں وہ تھا ہی نہیں. حیدرآباد سکر کے لیے یس وی آر ویری اسٹرانگ وائس, اسٹرانگ اپیل اگین ریکویسٹ کہ حیدرآباد سکر موٹر وے بہت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ اگر اس وقت کوئی ہے وہ حیدرآباد سکر ہے, اور وہ پروجیکٹ سندھ کا نہیں ہے, نہ سندھ کے لوگوں کے لیے, پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے. میں یہ بات سمجھا کے کہہ کے تھک گیا ہوں کہ حیدرآباد سکر روڈ پورے پاکستان کے لیے, پورے پاکستان مطلب آپ کا پورٹ سٹی پورے پاکستان میں صرف اور صرف کراچی میں ہی ہے, اور کراچی میں جہاں پہ آپ کا پورٹ ہے, جہاں سے آپ کی پورے پاکستان کی امپورٹ سارے پورے پاکستان کی ایکسپورٹ ہونی ہے, اس شہر میں آپ نے اگر اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کرنی تو آپ نے سکر حیدرآباد کا راستہ اور کوئی راستہ نہیں ہے.
آپ کی کتنی گڈس کی گاڑیاں جو ہے پورے پاکستان سے آتی ہیں, آپ کی کوئی چیز اترتی ہے, اگر پنجاب کے لیے اتر رہی ہے, خیبر پختونخوا کے لیے اتر رہی ہے, بلوچستان سے اترتی ہے, تو اسی روڈ سے جانی ہے. تو بھائی اس پروجیکٹ کو پاکستان کی بہتری کے لیے پرائورٹی پہ ہونا چاہیے تھا, جو کہ ابھی تک وفاقی حکومتوں کی کوتاہی رہی ہے. میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ بھائی اس کو فوری طور پہ کیا جائے. وہ بات ٹھیک ہے, جہاں تک بھاول پور والے پروجیکٹ کی بات جو میڈیا میں کسی نے اٹھائی, اور میں دیکھ رہا ہوں ہر آدمی وہی بات کر رہا ہے کہ یار اس پہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے, پیسے اپروو نہیں ہوئے. 8 یا 10 18 کلومیٹر کا کوئی ایک سڑک ہے, اسی پروجیکٹ کے منسلک صرف اس کے انہوں نے اپروو کی ہے. باقی سعید غنی صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ جب آپ کو پیسے نہیں تھے آپ اس پروجیکٹ کو لے کے کیوں آئے. وہ پروجیکٹ اپروو نہیں ہوا ہے بقول جو ہمارے سندھ کا نمائندہ جس نے نمائندگی کی سعید غنی صاحب کی, وہ خبر یہ ہے. اب اس کو کسی ایک چینل نے چلایا, اب سب ہم اس کو ذہن میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر حال میں وی وانٹ کہ سکھر حیدرآباد کا راستہ بنے, سیون والا راستہ, جس کے لیے سندھ حکومت 7 ارب روپے میں ڈال چکی, جو ہمیں ڈالنے نہیں دے نیشنل ہائی وے کے. وہ پروجیکٹ بنے جو پروجیکٹ سندھ کے بننے چاہیے. اس کے لیے ہم ہر فورم پہ آواز بھی اٹھاتے ہیں, اور ہر فورم پہ ہم اس کو آواز اٹھاتے رہیں گے بھی. یہ ہمارا آئینی حق بھی اور ہم پہ ذمہ داری بھی ہے. جی الطاف صاحب. الطاف بھائی آپ کی آواز کم آ رہی ہے. دیکھیں جی, ظاہر ہے اس وقت اگر سندھ کا سب سے امپورٹنٹ ایشو کینالز ہے, تو یہ واضح چانسز ہیں کہ کینال کینال کے ایشو پہ کوئی اسٹریٹجی چیئرمین صاحب اناؤنس کریں. اور چیئرمین صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, جو کہ پورے پاکستان کا درد رکھتے ہیں, چیئرمین صاحب پورے پاکستان میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے ہر حصے کی احساس محرومی کو وہ ہمیشہ ایڈریس کرتے ہیں. اور سندھ جو کہ جس میں ہم پر بوجھ ہے, سندھ میں ہمارے کندھوں پر عوام کا بوجھ ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کندھوں پہ عوام کے مینڈیٹ کا بوجھ ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سندھ کے لوگوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے وہ نیشنلسٹ پارٹی ہوں, سو کالڈ نیشنلسٹ پارٹی ہوں, چاہے وہ جی ڈی اے وغیرہ ہوں, سب کو ریجیکٹ کیا. سندھ کے لوگوں نے ہر الیکشن میں, یہ جتنے بھی پیپلز پارٹی کے مخالفین وہ ایک ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں سارے مخالفین رہتے ہیں. ہم نے کتنی کانسٹیٹوئنسی دکھاؤں جہاں پہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ساری پارٹیاں ایک ہو گئی, جی ڈی اے بھی ہو گئی, نیشنلسٹ بھی ہو گئے, آپ کے جے یو آئی ایف بھی ہو گئی, آپ کی پی ٹی آئی بھی ہو گئی, آپ کے ایم کیو ایم بھی ہو گئی. ویسے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے, لیکن جب پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہوتا ہے سب ساتھ لڑتے ہیں. لیکن سندھ کے عوام نے ان کو اٹھا کے سب پارٹیوں کو دور پھینکا, اور پیپلز پارٹی کو بہت بھاری مینڈیٹ دیا. تو مطلب اگر پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا تو ہمارے اوپر ہمارے کندھوں پہ اس کی ذمہ داری بھی ہے, ہم پر فرض بھی ہے, اور ویسے بھی اس دھرتی کا ہم پر قرض بھی ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک جینوئن ایشو ہے. اس ایشو کو سمجھداری کے ساتھ اس ایشو کو پیپلز پارٹی ایڈریس کرے گی. اور 4 اپریل کو جو کہ تاریخی جلسہ گڑھی خدا بخش میں شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی کے بارے میں ہونے جا رہا ہے, اس پہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے ایک مرتبہ پھر اپنا اسٹرانگ سٹینس بھی دے گی, اپنی پالیسی بھی دے گی. تو میں اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب آج عید کا دن ہے, آپ کوشش کریں, مہربانی کریں پرائم منسٹر صاحب کہ آپ اس پروجیکٹ کے خاتمے کا اعلان کریں. اچھا, ابھی آپ نے مجھے بات کہی نا, آنیسٹلی میں نے یہ خبر نہیں سنی بیان. اب میں اس کو پہلے ویریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حنیف ابائی صاحب نے یہ بات کہی ہے. آپ میں سے کوئی نہیں, آپ میں سے کوئی ویریفائی کرتا ہے بھائی؟ ہاں اچھا, میں نے نہیں دیکھی, اس لیے میں معذرت کے ساتھ, میں کل یہاں پہ تھا تو مجھ سے مس ہو گئی خبر. دیکھیے جی, حکومتوں کے آنے جانے کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کو
اگر حنیف عباسی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ سندھ حکومت نہیں بچے گی، اگر حنیف عباسی صاحب نے کی تو میں آپ کو حنیف عباسی صاحب کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ حنیف عباسی صاحب ہمیں سندھ حکومت کی فکر نہیں ہے. ہمارے لیے کچھ ایشوز جو ہیں وہ بہت سینسیٹیو ہیں، حکومتیں آنی جانی چیزیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم اصلی مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا میسج ان کے لیے. تیسرا میسج میں سمجھ، کل میں نے ایک پروگرام دیکھا جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت سینسیٹیو باتیں کی ہیں اور ان کی کافی باتوں سے میں اگری کرتا ہوں، کافی باتیں ظاہر ہے ان کے اپنے پرسنل رائے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح سمجھدار سیاستدان ہے، سیزنڈ پولیٹیشین ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ہمیں اس وقت افہام و تفہیم کی بہت ضرورت ہے، پاکستان میں ہمیں یونٹی کی بہت ضرورت ہے. ایسی کوئی بھی چیز جس سے خدا نہ خواستہ کہیں پہ احساس محرومی ہو، اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو میں اسی طریقے سے آپ اس کا جواب دوں گا. دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ لیگل رائٹ ہے کہ وہ تحریکیں چلائے. اگر مولانا صاحب چلانا چاہتے ہیں تو ان کا آئینی حق ہے، کسی اور نے چلانی ہے، کسی کو روک نہیں سکتا تحریکیں چلائیں. لیکن میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ ہمیں اس وقت اچھے فیصلے کریں. جو صاحب اقتدار ہیں وہ لوگ بھی اچھے فیصلے کریں، جو لوگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اچھے فیصلے کریں. ہمیں اس وقت خطے کی صورتحال اور ملک کی صورتحال دیکھ کر ہمیں بہتر مناسب فیصلے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں جی، آپ کی یہ بات کہ جی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ابھی تک نہ ہی ایسی کوئی بات ہے. ہاں، مستقبل میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، میں تو کہتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یونائٹڈ ہونا چاہیے اس وقت ملک کے جو چیلنجز ہیں. جو دوسری بات آپ کی، اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے جو ایک ثالثی کی بھی پیشکش کی ہے کہ جی کہ جو ملک میں دہشت گردی کے حالات ہیں اس میں پی ٹی آئی کو بھی کہا ہے کہ آپ لوگ بھی میٹنگز میں بیٹھیں، آپ لوگ بھی آن بورڈ ہوں اور آپ لوگ ہر چیز میں انا کا مسئلہ نہ بنائیں، مل کر چیزوں کو آگے لے کے چلیں. جہاں تک آپ نے جونیئر ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی تو ظاہر ہے ان کا بھی آئینی حق ہے، اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو کون کو منع کر سکتا ہے. اور شہید مرتضیٰ بھٹو کے فرزند ہیں تو ان کے لیے احترام ہے. تھینک یو.